الحمدللہ قرآن مجید کی روشنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سعدیہ اور ہم نور اعلیٰ نور چینل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو آسان ترجمے اور معتبر تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ فاتحہ کی ابتدا کی اور الحمدللہ آج ہم سورہ فاتحہ کی 2 آیات کی مختصر اور آسان تفسیر سیکھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، رحمت اور قیامت کے دن کی حقیقت کو بیان فرماتے ہوئے جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، رحمت اور قیامت کے دن کی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ ہمیں اپنی بات کو سمجھنے اور دل سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا۔ الحمدللہ یہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کے جامع ہیں۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا، اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور ان نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی کی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام، بعض صورتوں میں کفر ہے۔ للہ اللہ کے لیے، اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے۔ بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقل حیران ہے، تیسرا معنی وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، چوتھا معنی وہ ذات کی مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ رب العالمین جو سارے جہاں والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کی کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ الرحمن الرحیم بہت مہربان، رحمت والا۔ الرحمن بہت مہربان، رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی 2 صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی، وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والی۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو اسے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترغیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ کہاں کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ سورہ ہجر آیت مبارکہ 49 اور 50، سورہ مومن آیت مبارکہ 3۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی ناامید نہ ہوتا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دے کر گناہوں پر بے پاک نہ ہو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دے کر اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا۔ سورہ توبہ آیت مبارکہ 128۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ فاتحہ کی دو آیات کو سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر سچا ایمان، یقین کامل اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سورہ فاتحہ کی اگلی آیات کی تفسیر سیکھیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔